داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے، داتا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ داتا کہنا کسی اور کو اللہ کے سوا شرک ہے۔ حضرت یہ ان کی کیا مراد ہے، یہ کیا سمجھیں ہمیں، یہ ہمارے عقیدے کو ذرا ارشاد فرمائیں نا حضور۔ اصل میں داتا کا جو لغوی معنی ہے وہ اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو عطا کرنے والا۔ جی، تو اب داتا عطا کرنے والا ہمارے نزدیک جو ہمارا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے، جو ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگ ہیں، جو ان سے استعانت کے قائل ہیں، جی، ان کے نزدیک بڑا کیٹیگورلی ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ولی کو مستقل بذات سمجھ کر مدد مانگتے ہی نہیں ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھے مفتی صاحب۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی ہے، پاور جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، خزانہ جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اب ہر چیز اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے پیاروں کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے، وہ چاہے تو اپنے پیاروں کے ہاتھ سے ان نعمتوں کو کسی اور کو دلوائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی بھی شخص داتا گنج بخش علی حجویری کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتا۔ بے شک، واہ واہ۔ جو شخص داتا صاحب کو خدا سمجھ کے مانگے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ ہم کبھی بھی کسی ولی سے اس طور پر مانگتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ولی بغیر خدا کی مرضی کے، بغیر خدا کی عطا کے، بغیر خدا کے دیے اپنی طرف سے کچھ چیز دے رہا ہے، ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس ولی کو جو بھی پاور ہے وہ پاور اللہ کی طرف سے ہے۔ الادب المفرد میں سیدنا امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم جو موضوع کے متعلق ہے وہ چند الفاظ ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ بات اللہ کی ہے لیکن کر پیارا حبیب رہا ہے۔ سبحان تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، بندہ نیکیوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ سن لو، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اب جس سے دوستی اللہ نے کی ہے اس سے کوئی اور دشمنی کر رہا ہے، اللہ کہا جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اللہ اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب پھر اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہاتھ بن جائے گا، اللہ پاؤں بن جائے گا، مراد اس کی یہ نہیں ہے جو الفاظ ہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی اس کے دو طریقے سے ہیں۔ کچھ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ داتا نہیں کہنا چاہیے، وہ اس کی ایک تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ اس کا کان بن جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اب بندہ اپنے کان سے گناہ نہیں کرے گا، مطلب گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ مطلب کیا ہوا بھائی؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جی، جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس کی تشریح ایک تو یہ کی جا رہی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ تشریح، توجہ ہے آپ کی؟
ایک تشریح یہ کہتے ہیں کہ اب وہ گناہ سنے گا نہیں. جی ایک تشریح بنتی ہے. مطلب ابھی گناہ کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب سے نہیں سنے گا. وہ آئندہ سے ہاتھ سے گناہ کرے گا نہیں. مطلب اب گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے کیا؟ اللہ اکبر. اب وہ اس پاؤں سے گناہ نہیں کرے گا. بھائی ابھی اس اسٹیج تک کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچا؟ یہ کلام ہے. اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بولا جی اب اس ہاتھ سے کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہو گئی یار؟ ایک تشریح وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، پاور رب کا ہوتا ہے، تو وہ پھر غوث اعظم دستگیر ہو جاتا ہے. بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. پھر کان تو اسی بندے کا ہے لیکن اس میں پاور اللہ کا ہے. تو جب اعلان کیا جاتا ہے قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ہند میں سن لیتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں لا نہیں بل راسی و عینی، آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر کے اوپر ہے. بھائی سبحان اللہ. واہ واہ. کون سا انٹرنیٹ کا سسٹم تھا جس سے خواجہ غریب نواز پہاڑوں میں محو عبادت ہیں وہ سن رہے ہیں. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. تو بھائی وہ خواجہ غریب نواز یہاں ہند میں بیٹھ کر بغداد والے پیر کو دیکھ رہے ہیں. کون سی ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی آنکھ تو خواجہ صاحب کی ہے لیکن پاور رب کا ہے. اب جو بات کر رہا ہوں داتا، بھائی عطا کرنے والا، ہم نے کب کہا کہ کوئی ولی اللہ کی طاقت کے بغیر خود کوئی چیز دے سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا پاور بغیر کسی کے دیے ہے اور اولیاء کا پاور اللہ کے دیے سے ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، یہ تو ایک ہی جواب میں آپ نے کتنے مسائل حل کر دیے. شرک کہاں ہے؟ واہ 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 واہ. شرک کہاں ہو گیا؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں، ولیوں میں، ان سب کی کیٹیگری اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں اور ان پر میں نے انعام کیا ہے. اب اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے بارے میں تو ڈگمگا رہا ہے جی کہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ہم نے کب بولا کہ کوئی اپنی مرضی سے دے رہا ہے؟ جی ہم تو یہ کہتے ہیں حافظ صاحب، کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی کیا اللہ یہیں پر ہی سنے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ تو تیرے گھر میں بھی سنتا ہے، تیرے کمرے میں بھی سنتا ہے، پھر مسجد میں کیا لینے جاتا ہے، پھر مکے میں کیا لینے جاتا ہے، پھر مدینے میں کیا لینے جاتا ہے. تو پھر بھائی قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ سنتا تو سب جگہ پر ہے لیکن قبول کہیں کہیں کرتا ہے. ان میں ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں. جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل ہیں، موسم بھی نہیں ہے پھر بھی پھل ہیں اور تر و تازہ ہیں، کہا کون آیا، کس نے لایا؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی جانب سے ہیں. اتنی متقی پرہیزگار تھیں. پھر ان کو پیغام دے دیا گیا. تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا. جی اسی جگہ پر حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کی دعا مانگی. سبحان اللہ. اسی جگہ پر اسی جگہ پر حضرت زکریا دعا کریں یار تم یہاں بچہ لینے جاتے ہو، بچہ لینے کیا جاتے ہو؟ بھائی ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. بہت اچھے ہیں مفتی صاحب. اللہ کا نبی اللہ کی ولیہ کے پاس، اللہ کا نبی اللہ کی ولیہ کے پاس دعا کر رہا ہے. قرآن اس پر شاہد ہے. بہت اچھے. تو پیدا ہو رہے ہیں. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی. حضرت مریم ولیہ ہیں اور ولیہ وہ ہیں جن سے نبی پیدا ہو رہے ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو ہیں وہاں دعا کر رہے ہیں تو ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ بھائی اللہ سنتا سب جگہ پر ہے، قبول اپنے پیاروں کے پاس کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں داتا صاحب تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ.
ہم آپ کے دربار میں آ گئے، پھر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر واہ کہتے ہیں واہ حضور آپ پر جو انعام اللہ نے فرمایا ہے سبحان تھوڑا اللہ، سا چھینٹا ہم پر اور ہماری نسلوں پہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر، بھائی شرک کہاں ہو گیا؟ ہم نے کب بولا کہ داتا صاحب آپ خدا ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ تو شرک کہاں ہو گیا؟ غلط کہاں ہو گیا؟ کوئی بھی شخص اللہ کے ولی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ کچھ لوگوں کی گندی سوچ ہوتی ہے جو مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں، پھر آیتیں بتوں والی سناتے ہیں اور آیتیں پھر بتوں والی چپکا دیتے ہیں۔ چپکا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں پہلے ہی بتا دیا گیا، یہ وہ فتنے والے لوگ ہیں۔ تو بس اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں صحیح۔ کہ اولیاء کرام کے وجود مسعود جہاں ہوں، ان کے دربار پر حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے، اللہ ان کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور اکبر، جو شخص اولیاء اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی بھی ان کو بذات اور مستقل سمجھ کر نہیں مانگتا، وہ مانگتا اسی نیت سے ہے کہ آپ پر جو انعام اللہ نے کیا ہے اس میں سے ہم پر بھی نظر کرم کر سبحان دیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔